بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسوٹک ٹرانسٹور۔ ایک بہت اہم اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے پا گیا ہے، جس کی زد میں بہت سے پاکستانیز آئیں گے جو یو کے جانا چاہتے ہیں، وہاں پر اسائلم کلیم کرنا چاہتے ہیں، یا جو وہاں پر موجود ہیں لیکن ان کی ڈیپورٹ کرنے کے ایشوز آ رہے تھے، اب وہ سب اس کی زد میں آئیں گے۔ حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ کے درمیان چونکہ پہلے کوئی ایسا باضابطہ ایگریمنٹ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات میں پیچیدگی اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہوا کچھ ایسے ہے کہ کچھ دن پہلے NCA کے جو ٹیم ہے، ایک وفد ہے، وہ پاکستان کے دورے پہ آیا، جس کی قیادت NCA کے جو سربراہ ہیں گریم بگر نے کی، اور پاکستان میں اس وفد کی ملاقات وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوئی۔ اس ملاقات میں ان مذاکرات کے اندر پاکستان کی طرف سے اینٹی نارکوٹکس فورس، نیب، NCCA، FIA اور دوسرے اداروں کے جو سربراہان ہیں یا جو ترجمان ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی۔ دونوں ٹیمز کے درمیان میں جو مذاکرات ہوئے، اس کے بعد بہت سی ایگریمنٹس کیے گئے، جن کی میں ڈیٹیل آگے آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ایگریمنٹ کی جو روح سے جو 4 قسم کے لوگ ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے۔ سب سے پہلے تو اس کی زد میں وہ لوگ آئیں گے جو UK میں موجود ہیں، وہاں پر کسی ایسے قانون شکنی کے مرتکب پائے گئے ہیں، یا کوئی ایسا انہوں نے اللیگل ورک کیا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر جیلوں میں ہیں اور ان کو ڈیپورٹ کرنا چاہ رہی ہے UK کی حکومت، لیکن پاکستان کی حکومت اس کو بروقت چونکہ پہلے آن نہیں کرتی تھی اور اس پہ ٹائم لگتا تھا، ایک پروسیس ہوتا تھا، تو اس کے بعد اس کو ڈیپورٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن اب اس ایگریمنٹ کے بعد یہ ہوگا کہ کوئی بھی پاکستانی اگر وہاں پر کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے، غیر قانونی پکڑا جاتا ہے، تو اس کو UK کی حکومت گرفتار کر کے بغیر کسی ڈیلے کے فوراً ڈیپورٹ کر دے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو پاکستانی منشیات فروشی میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، ان کے لیے کافی اس ایگریمنٹ میں سختی کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو برطانیہ یا پاکستان کے مابین منشیات فروشی کا دھندا کرتا ہے، تو ایسے بندوں کو بھی فوراً اریسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد فوراً بغیر کسی ڈیلے کے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ حکومت پاکستان اس کو آن کرے گی۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب NCA کو ڈائریکٹ ایکسیس ہوگی پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، جس میں نیب، جس میں FIA، NCC اور دوسرے ہمارے ادارے ہیں، کہ وہ کسی بھی پاکستانی کی انکوائری ڈائریکٹ یہاں سے کرے گی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پروسیس کافی کوئک کمپلیٹس ہوں گے۔ اگر کوئی شخص UK میں اسائلم کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو وہ جو وہاں پر اپنے حق میں کہ مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میری فیملی کو خطرہ ہے، جو ایویڈنس اپنی اپلیکیشن کی سپورٹ کے لیے وہاں پر سبمٹ کروائے گا، تو اس کی ویریفیکیشن ڈائریکٹ جو پاکستان کی وزارت داخلہ ہے اس سے ویریفائی کرنے میں NCA کو ڈائریکٹ ایکسیس حاصل ہوگا، جس سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ اگر وہ شخص وہاں پر جو ہے وہ فیک ڈاکومنٹس سبمٹ کرتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا اور اس کو اسائلم نہیں دیا جائے گا، بلکہ فوری طور پہ وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے آلریڈی اسائلم کے لیے کلیم کیے ہوئے اور جب ان کا اسائلم ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی ان کو بغیر کسی ڈیلے کے فوری ڈیپورٹ کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ ماضی میں چونکہ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا جس کا فائدہ کرمنل لوگ اٹھاتے تھے، اور اگر پاکستان میں کسی کرائم میں مرتکب ہوتے تھے، کرپشن کرتے تھے، تو منی لانڈرنگ کر کے UK میں جا کے سیاسی پناہ لے لیتے تھے۔ ایسے ہی بہت سے پاکستانی جو UK میں اگر کوئی کرائم کرتے تھے، وہاں پر کوئی ان کے خلاف چارجز ہوتے تھے، تو وہ واپس پاکستان میں آ جاتے تھے، لیکن دونوں ملکوں کے مابین کوئی ایسی ایگریمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیف ہو جاتے تھے، لیکن اس ایگریمنٹ کے بعد اب وہ سیف نہیں ہو سکیں گے، اور ایسے کرمنل لوگوں کو دونوں ملکوں کی ایجنسیاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مشاورت کے بعد اریسٹ کر سکیں گی اور ان کو سزا دلانے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب کے ساتھ جو NCA کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو پاکستانی
پاکستان سے کرپشن کر کے اور جو منی لانڈرنگ کر کے یو کے میں پناہ حاصل کرتے ہیں، اب وہ بھی جب یو کے جائیں گے تو پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ این سی اے کے ساتھ مل کے ان کو اریسٹ کر کے اور واپس پاکستان میں آسانی سے لا سکیں گے۔ اس کے لیے یہ دونوں ایجنسیز مل کے کام کریں گی اور ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایگریمنٹ، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو دو کنٹریز کے مابین ہوئی ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں، جو پاکستانی وہاں پر نیشنل ہیں یا ان کے پیرنٹس پاکستانی نژاد تھے اور وہ وہاں ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ وہاں پر کوئی ایسا جرائم کرتے ہیں جیسے چائلڈ ابیوزنگ یا منشیات یا اس قسم کے اگر کسی اس میں جرم میں مرتکب پائے جاتے ہیں، ایسے جرائم کا حصہ بنتے ہیں، تو ان کو بھی یو کے کی حکومت گرفتار کر کے ان کی نیشنلٹی کینسل کر کے اگر اس کو پاکستان ڈپورٹ کرنا چاہے گی تو پاکستان کی گورنمنٹ ان کو آن کرے گی اور ان کو ایکسیپٹ کرے گی کہ ان کو فوری طور پر وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے۔ اس معاہدے کے بعد جو فیک ڈاکومنٹس کے ذریعے پرمٹ اپلائی کرتے ہیں یا وہاں پر اسائلم کلیم کرتے ہیں، ان کے لیے کافی سختی ہو جائے گی۔ اسپیشلی جو پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں اور اسائلم کلیم کرتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں کہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے، وہاں پر ہمیں اور ہماری فیملیز کی جانوں کو خطرہ ہے، تو اب وہ جو ایویڈنس جو ڈاکومنٹس دیں گے وہ این سی اے ڈائریکٹ پاکستان کے اداروں سے ویریفائی کرے گی، تو ان کی اسائلم نہیں دیا جائے گا اور جو فیک ڈاکومنٹس ہوں گے ان کو فوری ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں پر مثال دوں کہ پچھلے سال کا جو ڈیٹا ہوم آفس نے ایشو کیا ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، سب سے زیادہ پاکستانی ہیں جو پاکستان سے یو کے گئے، وہاں پر اسٹے کیا، اپنے پاسپورٹ پھاڑے اور ویزوں کے ختم کیے اور اس کے بعد جو ہے اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا۔ 11,000 سے زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور دنیا میں یہ امیج جاتا ہے کہ پاکستان رہنے کے لیے جو ہے محفوظ ملک نہیں ہے۔ تو اب ایک اچھی پیش رفت اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف برطانیہ جو ہے وہ اب مل کے جو اس قسم کے کیسز ہیں ان کی ویریفیکیشن کریں گے، ان کے ڈاکومنٹس کو چیک کریں گے، اور این سی اے کو ایکسس ہوگی پاکستان کے اداروں کے ساتھ کہ وہ دیکھ سکے کہ کس شخص نے جو اپلائی کیا ہے اسائلم کے لیے وہ واقعی اس کا اہل ہے اور کون ہے جو فیک ہے۔ جو اہل ہے اس کو تو مل سکتا ہے وہاں پر اسائلم، لیکن جو شخص فیک ڈاکومنٹس کے بلبوتے پہ ملک کی بدنامی کا سبب بنے گا تو اس کو فوری طور پر ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد اسائلم سیکرز کے ساتھ ساتھ جو ورک پرمٹ امیگریشن کے لیے جاتے ہیں وہ بھی اگر فیک ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے گی، اور منشیات فروش اور جو منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں ان لوگوں کے خلاف بھی دونوں ملک مل کے کارروائی کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی تھی، آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں جلد نئی اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔